announced on 29th, which is your Lordship will see at page 7 of this paper book. And your Lordship has already read that there was a nomination form to be received, appeal, display. The only thing that I want to say here is, in respect to this schedule, that there is no rule or regulation saying how the schedule should be. So every political party makes their own schedule. It is not like a schedule by an official body. It's like a private schedule, and this is how it's made. Now, this was, as I said, the schedule was announced and it was all over the media, everybody was following it. And then the question came that if the polling took place, what is important to note is lots of two stages. One is nomination papers have to be filed, and the second stage is if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling, because the question of venue does not become important or remain important, because in actual fact, nomination forms were only submitted by one side, and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if your Lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? जी, वो कहाँ पे है? वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हुई एक्चुअली जो वेन्यू बना, चमकनी में आपका ऑफिस है? नहीं, रानोगढ़ जस्ट नहीं, कोई कैंट एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा सेफ एरियाज हैं, तो आपके गांव में है ऑफिस? जी, वहाँ है. It has been since some time now. अच्छा. जी. तो वो उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि. So we then thought to ourselves कि there are two options. अगर तो ये polling हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो then we should have Nishtar Hall. और अगर polling नहीं हुई और कम लोग आएंगे तो फिर हम वैसी एक gathering करेंगे near our head office, which is the ground. तो we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan कि हम ये हमारी options हैं, आप हमें security दे दें. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security Peshawar में फराहम करें. This is at page 12. And then your Lordship, eventually, if your Lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी first December 23 तक, तो जो nomination जिस तरह लोग आते गए, it was all put on the media. And if your Lordship looks at page 16, ये वेन्यू कम्युनिकेट किया था आपने अपना ECP को? ECP को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया था. सिक्योरिटी मांग रहे थे, पुलिस को किया. तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ECP का. उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड कंक्लूजन टाइम बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए. जी, ये एक लेटर पेज 13 पे आप ही की पेपर बुक जी, में. बिल्कुल बिल्कुल ये उन्होंने हमसे कहा, बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए. हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है. जी, तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली, जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी और लेटर में आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये उसका हमने जवाब नहीं दिया. नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है और ये 30 उसका हमने राइटिंग में जवाब नहीं दिया. 23 का लेटर है ये.
اس کا جواب لگا ہوا ہے اس میں؟ جی اس پہ جو 30th والا لیٹر ہے سر، وہ یہ جو لیٹر آیا تھا ہمیں اس کا رائٹنگ میں جواب نہیں دیا، لیکن ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہی ٹیلیفونکلی، اینڈ وی سیڈ اس کے بعد ہم نے پولیس نے وزٹ کیا سر دا سائٹ، اور یہ پھر ایٹ پیج 16 یور لارڈشپ ول سی کہ all the newspapers actually published it. PTI انٹرا پارٹی پیج 16 PTI انٹرا پارٹی انتخابات پشاور میں PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے جگہ کا تعین ہو گیا ہے، پشاور انٹرا پارٹی الیکشن رانو گھڑی میں آج ہوں گے. So that was also the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. اب جب یہ فرسٹ کا ڈیٹ ختم ہو گئی سر، ایون یہ جو تھے ہم نے نیکسٹ پیج پہ پیج 19 پہ آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آئے، اور وہ جس وقت آئے اس وقت تک نامینیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا. اگر آپ پیچھے کلاک دیکھیں پیج 19 پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹائم ان کا گزر گیا ہوا ہے. ٹائم جو تھا وہ 3 بجے کا تھا. بٹ ان اینی کیس ہی واز الاؤڈ ان ٹو کم ان ٹو دا آفس. So he could have, if he had a panel, he could have contested it. آج تک انہوں نے اپنا پینل نہیں دیا، ابھی بھی نہیں دیا آپ کے سامنے کہ جی میرا یہ پینل ہے اور یہ میں پینل سے کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اور مجھے یہ کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. کون سا پینل سینٹر سے کرنا چاہ رہے تھے، وہ پروونس سے کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے نہ اپلیکیشن میں دیا نہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ان کے پاس پینل ہوتا تو وی ہیڈ نو آبجیکشن، وی وڈ سرٹنلی وی ور ریڈی کہ وہ کر لیں الیکشن، اینڈ وی وڈ ہیو ہیلڈ دا الیکشن اگر وہ آتے نامینیشن پیپر لے کے. پینل کی بات کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں سر، آئی ول ریڈ دا اس پیج پہ کانسٹیٹیوشن پیج 140 جی. Item 5, last election of chairman. And اگر آپ 5.2.2 پہ آ جائیں سر سیدھا نیکسٹ پیج پہ 5.2.2 پہ نیکسٹ پیج پہ elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, Your Lordship, I'm going to pass. عام ایک شخص نہیں لڑ سکتا الیکشن؟ نہیں صرف چیئرمین کے. کیوں؟ کہیں لکھا ہے یہ؟ تو پینل ہے نا جی. نہیں کہیں لکھا ہوا ہے یہ بات؟ سر وہ اس میں سنگل کو ہے ہی نہیں. I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify کہ individual کر سکتا ہے. پینل کہیں اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے؟ کہاں ایکسپلین؟ نہیں سر، ہاں ایکسپلین نہیں کیا ابھی. یہ 5.1.1 بھی پڑھ لیں جی. Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. یہ کدھر ہوا؟ یہ والا الیکشن کہاں ہوا ہے؟ یہ بھی ادھر ہی ہوا سر. یہ بھی نامینیشن پیپر ادھر تو پینل کا کانسیپٹ نہیں، ادھر نہیں ہے. So there are two. نہیں تو ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا؟ نہیں سر، nobody came and opposed him. ان کے بھی نامینیشن پیپرز اگر آپ دیکھیں تو نامینیشن پیپرز ان کے بھی یہ جو ہیں، if your lordship turns to page 17, yes, page 17,
نہیں دو الگ الگ باتیں ہیں نا. یہ بات تسلیم اگر ہم کر لیں کہ ایک ہی نامنیشن پیپر آیا فار چیئرمین, مگر پھر بھی ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے. اس میں لکھا ہے the chairman of the party shall be elected by the direct secret vote of all the members. تو پھر ان کو بھی ووٹ تو کاسٹ پھر بھی کرنا ہے. بے شک ان کا مخالف کوئی نہ ہو, مگر ہو سکتا ہے ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے, تو یہ منتخب نہیں ہو سکیں گے. پھر سر وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا. نہیں, اس میں آپ کے اپنے آئین میں آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کو آئین سے اپنے دور رکھنا چاہ رہے تھے. جی. مگر یہ شک نمبر 5.1.1 جو ہے, اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی بریکٹ میں لکھا ہے the leader shall be elected by direct secret ballot of the members. Secret ballot. جی ٹھیک ہے, on the registered database of party. تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ڈالنا چاہیے تھا نا. اگر سر کنٹیسٹ نہ ہو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دس از نارمل کامن سینس, بٹ ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھیے, اگر آپ الیکشن ایک شخص نے, مفروضہ کر رہا ہوں, جی آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیجئے, ایک شخص نے نامنیشن پیپر فائل کر دیا, کریکٹ, ٹھیک ہے, کوئی اور شخص نے نامنیشن پیپر نہیں فائل کیا, جی, پارٹی کے ایک ممبر بھی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا, جی, شیل بی الیکٹڈ. ان کو ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی, کہ اچھا جی 1000 نے دے دیا, 50,000 نے دے دیا, 1 لاکھ نے دے دیا. سر ان فیکٹ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں, اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو انپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے. وہ دین واٹس دا پرپز آف ووٹنگ؟ ووٹنگ تو ہوتی ہے کہ آئی ووٹ ٹو الیکٹ ون اور دا ٹو. So if you are uncontested, نہیں, دیکھیے ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے, میں آپ کو نہیں پسند کرتا ہوں, میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اب آپ جیسے کھڑے ہو گئے, اب آپ پہ لے لیتے ہیں بات, کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا, تو آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی, برا نہ مانے, آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں. جی, ٹھیک ہے, تو کیونکہ کوئی اور آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو دے سکتا تھا ووٹ, مگر کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے, پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے 1 لاکھ ووٹ پڑ گئے یا کیا, کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی, ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے. مطلب کیونکہ جنرل الیکشنز بھی ہوتا ہے نا, اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں I will take only خیر آگے بڑھیں سب, ٹھیک ہے, but I will refer to section 75 of the Election Act itself. I'll read it, your lordship doesn't have to open it, کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. کہ یہ لکھا ہوا ہے نا, اگر آپ بھی لکھ دیتے یہی چیز تو پھر بات صحیح تھی, اگر آپ نے فرق دکھایا, آپ نے لکھا shall be elected by the direct secret votes. کہ آپ کو کاسٹ کرو بھائی, کوئی بھی نہ ہو, آپ مجھ میں اپنی وہ کانفیڈنس دکھائیں یا نہ دکھائیں. سپوز 1 ووٹ نہیں پڑتا, پھر آپ کو دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا, یا سپوز 10 ووٹ آپ کی ممبرشپ کے 8.5, جیسے آپ کہتے ہیں 8.5 لاکھ ہیں, صرف 10 ووٹ پڑتے, تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے کہ یار آپ کو صرف 10 ووٹ پڑے 8.5 میں سے, لاکھ میں سے. تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں, کانفیڈنس نہیں ہے ممبران کا مجھ پہ, آپ دوبارہ الیکشن کروا لیے. My reading of this constitution with due respect is slightly different. I would say کہ اگر نہیں الیکشن ہوا تو he would still be elected although uncontested. تو مطلب یہ ہوا نا, پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف, کہ ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم. تو یہ دیکھیں, پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا, ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروبلی. پھر آپ دیکھیں, اب آپ کے سے تعلقات کسی کے اچھے ہیں, آپ نے ایک پینل بنا لیا, او جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ, آپ نے کہا یہ بس یہ جی الیکشن ہو گئے, غور صاحب بھی انہوں نے دوسرا بنا لیا, انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے. تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی. پھر سوری برا نہ مانے, نہیں آپ کی بھائی آپ بھی الیکشن دیکھیں, آپ الیکشن لڑے سینیٹ کا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو 1 ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے. ویسے to be honest I was elected unopposed.
So I actually क्या मतलब मिनिस्टर के लिए मुझे नहीं, वो आपके इतने वोट होते हैं ना सेनेटर के लिए। सर ऑन द टेक्नोक्रेट सीट्स देयर वर 2 seats, अच्छा, टेक्नोक्रेट का अलग वही है। लोग थे, मैं और एक तारड़ साहब। अच्छा, आई डिड नॉट नो कि टेक्नोक्रेट का अलग है सिस्टम। वो उस पे उन्होंने सेक्रेटरी जनरल भी बाई इलेक्शन आते हैं सो ना? वो मैं actually, अगर आपकी बात मानूं मैं तो आई एम ऑल्सो सॉरी, मैं आपका कोई जातियात पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं सिर्फ बात को समझने के लिए वजाहत कर रहा था। नहीं, मगर एक बात देखें, सेक्रेटरी जनरल भी ऐसे आ गए, चेयरमैन भी ऐसे आ गए, सारा पूरा बोर्ड भी ऐसे आ गया, तो फिर तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना। फिर ये सिलेक्शन भी मतलब क्या कहेंगे, सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट अस लुक एट, आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बात की एट पेज 315, अगर आप आ जाएं। तो वैसे क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन? मतलब मसला क्या था? ये तो कब से वो कह रहे हैं करो बाबा करा दो। पहले क्यों नहीं किया? आज बाबर साहब आप भी लड़ लो इलेक्शन, देख लो आप कितने मकबूल हो। पहले किया सर जून में, वो फिर खत्म हो गया। नहीं, वहां भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअल नहीं करा रहे। भाई लाओ बच्चा, चलो आप खड़े हो जाओ। बात आपकी सही है कि अपने लिए आप देखिए, ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए। हो सकता है अब लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। फिर जरा ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि लेट अस लुक एट दिस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इन पेज 315 पे जरा देखिए, 314 and 315 आप ये देखेंगे। अब आप देखें सर, पेपर बुक 2 की बात कर रहे हैं जी। So your lordship will see कि they have the election commission की ही अपील है, उसमें उन्होंने PML का लिखा हुआ है, मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, एक्सेट्रा। The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, नहीं, आप पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि सर अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एक अनअपोज यकीनन हो सकता है। अब जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं पॉलिटिकल पार्टी की, शायद वो अनअपोज आ जाएं जी, मगर ये मैं कह रहा हूँ हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनअपोज आ रहा है। बलूचिस्तान का पता नहीं सेक्रेटरी वर्कर्स विंग का हेड, वो भी अनअपोज आ रहा है। वो 319 देख लीजिए, 319। अब यकीनन आप खड़े होते शायद आप अनअपोज आ जाते, मान लेते हम, क्योंकि भाई चले आप वाबस्तगी है, आप काम कर रहे हैं पार्टी का, लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है। So it's not unusual that 319 देखिए सर आपकी नेक्स्ट। नहीं, मगर देखिए हम उस पे तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं, तो मैं खाली आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा, मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मगर इलेक्शन मींस इलेक्शंस, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि एमपी को भी प्रोबेबली कोई प्रॉब्लम था, या तो उनको फाइन लगाया कुछ, उनको 20,000 का फाइन लगाया जिन्होंने, और ये कहा है कि ठीक है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें, सिंबल आपको दे देते हैं, अभी फाइन कर लें। तो इट्स जस्ट कम आउट। अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है जी। अच्छा सर, कमिंग देखिए, अब देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं मगर पैसों की तो बात कर ली। वो तो है, वो कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे। मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है। मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए, ठीक है। सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है। आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना। तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है, हाँ यार मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये। बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती खिंचपिच, हर पार्टी में होती है ऐसी। मतलब जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है,
اب آپ کے دوسرے کل وہ تھے نا، ہم نے کھوسا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں اب میں نہیں ہوں پیپلز پارٹی میں، اب میں آپ کی پارٹی میں. ٹھیک ہے، وہ کوئی بات نہیں ہوتی رہتی، مگر پارٹی جب تک کسی کو نکالے نہیں یا وہ آدمی خود چھوڑ کے نہ چلا جائے تو پھر تو اس کو آپ اپنا مانیں، چاہے بے شک آپ اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں یا کچھ لوگ پارٹی میں، مگر دیکھیے ہر آدمی وہ ایک ہی بات کرے گا تو پھر بات کسی بات پہ کوئی آپ سننا نہیں پسند فرمائیں گے. اچھا میں کہتا ہوں یہ اکانومی یوں چلے، وہ سب کہیں گے جی یس سر. وہ دوسرا آئے گا کہ میں کہتا ہوں اکانومی یوں چلے، کہے گا جی یس سر. تو پھر وہ کہے گا نہیں جی ایسے نہیں، شاید یہ بہتر ہے، شاید وہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے پھر اس پہ ووٹنگ ہو جائے، نہیں ایسے کرنا چاہیے، چلو بھائی آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں، آئی ایم ایف سے نہیں معاہدہ کریں بھائی، چلو ٹھیک ہے. تو جب ہمیں پبلک کو کیا پتا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا، اب آپ برا نہ مانیں کیونکہ گور صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور کل یہ منتخب ہو گئے پرائم منسٹر پاکستان، تو آپ کی پارٹی میں لوگ جانتے ہیں ان کو کیا کریں گے یاد کر کے، تو یہ باتیں کھڑی ہو جائے گی نا. تو بھائی لوگوں اٹ مینس ڈیموکریسی از ریپرزینٹیو ڈیموکریسی. یو ریپرزینٹ می. You are not the question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ٹھیک ہے جی، یہ والی بات ہے. صحیح. آپ کا دیکھیں سر، میں تو آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ بالکل چلتا ہوں. پرسنلی These are just questions, it's not even a mindset. ہم ان سے بھی کبھی چپتے والے سوال پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہیں. I also personally believe sir کہ یہ جو principle of democracy has to start with grassroots. The tolerance principle جو ہمیں نہیں ہے سمجھ، کوئی کسی کو خلاف بات کرتا ہے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے اگینسٹ ہے، you're with me or not with me. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے we need to change that. آپ کا جو اچھی ایک آپ نے ماحول پیدا کیا ہے which is the fact that you are listening to all kinds of dissensions and you move on fast with the cases. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے. I am arguing maybe contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create, so I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a council. Right. I mean, I've never had, in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much, Ji. and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted کہ اگر کل کو الیکشن پینل آتا ہے تو ہوتے ہیں تو we would want to do it. یہ تو بلینک ہے، کچھ اس پہ لکھا نہیں ہے. These are the ballot papers ready. What I'm saying is کہ we were ready for the election if it needed to take place. بتاؤ آپ نے اس پہ لکھا نہیں پینل نمبر سو اینڈ سو، پینل نمبر سو اینڈ سو. وہ تو اگر یہ آتا تو وہ اسی وقت بیٹھ کے بھرتے سارے، وہ اس وقت کرتے اکارڈنگ ٹو دا پینل. یہ اگر جو یلو فار ایگزامپل ہے از ون پینل، ون پروونسز پینل، تو وہ پھر اس پہ ٹک کرتے کہ کس پینل کو انہوں نے، اگر 2 ہوتے یا 3 ہوتے فار ایگزامپل. یہ اگر آپ یہ بھر چکے ہوتے تو پھر اس سے ظاہر ہوتا کہ آپ یہ پینلز موجود تھے اور ہو رہا تھا الیکشن. کسی نہیں پینل کوئی آیا نہیں تو پھر یہ الیکشن نہیں ہوا. یہ پینل کا مجھے کانسیپٹ سمجھائیں کیا ہے ذرا، پھر میں سمجھ نہیں پایا ابھی تک پینل. اوکے سر، پینل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لیٹ اس اسیوم کہ میں اپنا بتائیے، آپ کا میں اپنا اسیوم کر رہا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو کنٹیسٹ این الیکشن ایز جنرل سیکرٹری آف دا پارٹی. سو میرے پاس مجبوری یہ ہے کہ مجھے ایک پورا کا پورا اپنا جو لسٹ ہے آف مائی ڈپٹی، آف مائی فائنینس، آف مائی، ٹھیک ہے سمجھ گیا. آپ نے کہا 10 لوگ یہ ہوں گے، 10 لوگ، تو دوسرا جو پینل آ گیا وہ بھی تو پھر وہی کر رہا ہے ہوگا، وہ بھی 10 لے کے آئے گا بندے. نہیں تو وہ آپ کے خلاف لڑے گا نا، لڑے گا. وہ کہاں ہوئی کنٹیسٹ؟ وہ آیا ہی نہیں کوئی. آپ نے کہا 6 پینل تھے
Sir, for center there is one panel. For each province भी एक panel का contest होता है अलग. So KPK का अलग contest होगा panels का. अगर दो आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्न इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहेजन थी. कोहेजन नहीं, एक सोच थी. एक सोच थी. उसको जो भी आप लफ्ज कह लें. Yes. ठीक है, ओके. So that is the thing. अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट. जिस दिन इलेक्शन होना था वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था. बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस. एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया. जस्ट टू रूल्स में हमारे एक रूल में था. नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी. या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी. फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को कि हमें सिक्योरिटी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक. सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100. ये आपके आइन का रूल्स का, not the constitution but the rules of ECP PTPTI. अच्छा, वो कहाँ है? हमारे पास हैं पेज 100 पे, पेज 100. जो उस रूल के मुताबिक चूंकि लिखा हुआ है कि द फेडरल कमिश्नर शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न्ड पैनल और चेयरमैन एज द केस में बी टू बी नोटिफाइड एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. ये एक रूल 15 हमारा था. तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रोसेस को जारी रखा और वेन्यू पे कोई 500 सवा 500 लोग जमा हो गए थे. ये कौन सा पेज पे आप पढ़ रहे थे? ये पेज 100 से. कौन से पार्ट में? 101 में होगा, पार्ट 1. ठीक. चल आगे बढ़े जी. सो वो फिर सेकंड को ये हुआ, 2 दिसंबर 23 को अनाउंस कर दिया. द अनाउंसमेंट वाज ऑन द मीडिया and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. नहीं, we are going back in time. हाँ, 21 नहीं, लेकिन अभी जब ये इलेक्शन जैसे हो रहा इलेक्शन करा लेते भाई. अगर उस वक्त कोविड भी था और पैनल सिस्टम था आपके पास, तो फिर तो कोविड रास्ते में नहीं आ रहा है. वो पैनल हो जाते, अगर देखते आप इलेक्शन की जरूरत ही नहीं, आप भेज देते एक खत उनको, जी हमारे 6 पैनल थे. I wish past could be undone, लेकिन अब वो पास्ट में मैं जाने, तो मैं इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ. ये देखिए, इसीलिए हमने कहा हम इनको, अगर ये सब मसाइल आपके लिए अभी खड़े कर दिए होते हैं ना इन्होंने, तो फिर तो हम इनको बहुत शक की नजर से देखते हैं कि जी आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं. मगर अगर ये मसला वो उस वक्त से उठा रहे हैं जब आपकी हुकूमत खुद थी,
یا تو آپ کہیں یہ دیکھیں یہ میرے خلاف تھے ممبران میرے خلاف، وہ ایک الگ بحث چڑھ جائے گی، مگر وہ آپ کا ایلیگیشن اس طرف جا نہیں رہا ہے کہ جی، تو پھر یہ بات اسی دن سے کر رہے ہیں. میں یہی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں مئی 2021 میں کہ جی آپ الیکشن نہیں کریں گے، آپ کا سمبل لے لیں گے. مطلب وہ کہنے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی، مگر انہوں نے بتا بھی دیا آپ کو نتائج کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. So your lordship is میرا انہوں نے آپ نے کہا نہیں جو ٹائم دے تو انہوں نے کہا چلو جی ٹائم دے دیا ہم نے. انہوں نے آپ کے پریزیڈنٹ کو لکھ دیا کہ ہاں جی، اور کوئی وہ نہیں دی، پینلٹی نہیں لگائی، کچھ نہیں، بھی ٹھیک ہے. تو اگر یہ دیکھیں کبھی کبھی لوگ مسئلے خود نہیں حل کرتے ہیں، پھر وہ عدالتوں میں آ جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، نہ کوئی ای سی پی اٹھاتی بات. I agree. لیکن بہرحال اسی لیے اگر آپ پرانے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں نا، ان کو تجربہ ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا یہ انہوں نے فائل کیا ہے ڈاکیومنٹ، پتہ نہیں احمد حسن صاحب نے، آپ نے ان کو کاپی دی ہے؟ اب یہ جو پہلا آپ کا منشور تھا